بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور وہ کون تھی؟ بڑھیا حضرت لوط کی بیوی تھی۔ فرشتے آئے حضرت لوط کی قوم جو حرکت کیا کرتی تھی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے آزمائش بھی قوم کے مزاجوں کے مطابق لیتا ہے۔ جو فرشتے خدا نے بھیجے اس قوم کے عذاب کے لیے وہ انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، اور وہ رات کو آئے۔ حضرت لوط نے ان کو دیکھا، مہمان نواز تھے۔ حضرت لوط نے جیسے ان کی شکلیں دیکھی ان کی جان نکل گئی۔ یہ تو کسی کو پتہ چل گیا بھائی میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں تو یہ میری قوم تو جو انہوں نے حرکت کرنی ہے اس کے لیے میرے در پہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو خبر لیک کی تھی یہ اس بیوی نے کی تھی۔ اس نے جا کے آپ حالت اندازہ لگائیں، اگر نبی سے کی برکت سے اور اس کی پاکیزگی سے استفادہ نہ کرنا ہو تو گھر میں رہ کے بھی استفادہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے اس بری حرکت کی اور وہ خبر جا کر حضرت نے اپنی طرف چھپا لیا اور گھبرائے ہوئے تھے، اگرچہ فرشتوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے آئے۔ بہرحال یہ خبر لیک ہوئی اور قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کہ اڑتے ہوئے آ کے حضرت لوط کے دروازے پہ لگے اور کہتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر۔ تو یہ اس کا تذکرہ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے اس کے بعد سب کو ہلاک کر دیا۔ دمرنا یعنی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش ہوئی ان پر اور وہ تباہ ہو گئے۔ اور یقیناً تم دن کو بھی ان پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے دو معنی، ایک یہ کہ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبح و شام تم اس کی بستیوں سے گزرتے ہو، یہ بستی راستے میں آتی تھی سفر کی، تم گزرتے بھی ہو پھر بھی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور دوسرا میرے اور آپ کے لیے کہ صبح و شام تم ان آیات سے گزرتے ہو پھر بھی عقل استعمال نہیں کرتے، ان عبرتناک قصوں کو دیکھتے ہو پھر بھی عبرت نہیں، ہر پڑھنے والے کے لیے اللہ کا پیغام عام۔ اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے پھر قرعہ ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے ہوئے، یعنی قرعے میں انہی کے نام قرعہ نکلا اور ان کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کا آپ روب دیکھیے اور اس کے احکام، اس کا قانون دیکھیے، نبی ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ یونس اس مچھلی کے پیٹ میں اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ خدا اللہ ہے، یہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کا جو جی چاہے کرے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو نے نبی کو کے بارے میں اتنا سخت جملہ کیوں استعمال کر دیا؟ حضرت یونس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، وہ نہیں مانے، عذاب کا جو وعدہ تھا اس کا وقت آ گیا اور حضرت یونس وہاں سے چل پڑے اسی بیس پر کہ جہاں عذاب آنا ہوتا ہے وہاں سے نکلنا ہے، لیکن گویا کہ ابھی اللہ نے کہا نہیں تھا کہ چلے جاؤ، یہ چلے گئے، اس جگہ سے فرار کیا جہاں پہ عذاب آنے والا تھا۔
جب عذاب کے آثار کچھ آنے لگے تو قوم کو عقل آ گئی اور انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور معافی مانگنی شروع کر دی. اللہ نے عذاب ٹال دیا, ان کو پکڑ لیا. آپ کیوں پہلے چلے گئے؟ کیونکہ جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی چھوٹی موٹی بات بھی اتنی زیادہ پکڑ میں آ جاتی ہے, نہ کہ کوئی عصمت کے خلاف کام. پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے. تو ہم نے بیمار حالت میں انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا. ایک تو پہلے اس کو حکم تھا کہ جب اس کو نگلنا ہے تو ہڈیاں نہیں توڑنی, چبانا نہیں ہے, ڈائریکٹ ہی اندر لے جانا. اندر چلے گئے, وہاں پہ رہے, اور بعد میں پھر اللہ نے حکم دیا تو بیمار تھے, ظاہر بات اس کے اندر رہ کر بیمار ہو گئے تھے. مچھلی نے اگل دیا, اس وقت بیماری کی حالت میں تھے, چٹیل میدان میں انہیں پھینک دیا اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگا دی. یہ جو کدو کھاتے ہیں ہم, یہ اللہ نے وہاں پیدا کر دیا تاکہ وہاں پر یہ کھا پی سکے. خداوند عالم کے کام عجیب و غریب ہے. اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا, پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک معین وقت تک انہیں فائدے اٹھانے کی مہلت دے دی. یعنی ان کو ہم نے کہا کہ تم باقی رہو, اور یہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تھے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ نے کہا ایمان لے آئے ہو تو پھر اب وہ عذاب تم سے ٹل گیا, اب تم زندگی گزار سکتے ہو, زندہ رہ سکتے ہو. صدق اللہ العلی العظیم.